رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کے ہمارے اور آپ کے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی صفات کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے بعد
کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک عمارت، ایک محل تعمیر کی جائے اور اس عمارت کو مکمل کر دیا جائے، اس میں صرف ایک اینٹ باقی ہو رکھنا، تو اس عمارت کی جب وہ آخری اینٹ رکھ دی جائے تو گویا کہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح سے میری مثال ہے کہ اس عمارت کی یعنی نبوت کے سلسلے کی آخری اینٹ اور آخری کڑی میں ہوں۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ پہلا رکن توحید و رسالت ہے۔ جب تک توحید کے ساتھ رسالت کے ساتھ ساتھ توحید اور رسالت دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، تب تک اسلام کا پہلا رکن مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں۔ دیکھیے، ہم جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں اپنے نبی کے بارے میں، وہ تمام اعمال کرتے ہیں، لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے ایمان لایا جائے، تو اس سے ہم کورے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب اور نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، واثلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریشم من کنانۃ، اور کنانہ سے قریش کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے اللہ رب العالمین نے مجھے منتخب کیا، مجھے چنا۔ تو خاندانی شرافت کے اعتبار سے دیکھا جائے، حسب نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ بلکہ جب دشمن گواہی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا، آپ دیکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بادشاہ روم نے، ہرقل نے ان سے جب پوچھا کہ تمہارے نبی کا خاندان کیسا ہے، ان کا حسب نسب کیسا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس وقت بادشاہ کے سامنے یہ جواب دینے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان عالی نسب والے ہیں، عرفہ و اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے ان کے جواب میں یہ کہا تھا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، یعنی پیغمبران اعظام جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ایسے ہی عالی نسب ہوا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی شرافت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعریف کی ہے، یعنی ظاہری شکل و صورت کی تعریف
اور باطنی اخلاق و کردار کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت عورتوں نے جنا نہیں ہے، پیدا نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، دیکھیے ایک لفظ دیکھیے کیا فرماتے، خلقت، آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ہر عیب سے، ہر برائی سے آپ منزہ ہیں، مصفہ ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں۔ گویا کہ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا جس طرح آپ چاہ رہے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، اپنی شاعری کے ذریعہ آپ غور کریں ان کے جملے پر کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شاعری کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لیکن محمد کے ذریعہ اپنی شاعری کی تعریف کی ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چونکہ میں اپنی شاعری میں ذکر کرتا ہوں اس لیے میری شاعری کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام تھا۔ اب دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جن صفات کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہیں، پہلے آپ ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں، ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں من انفسکم، جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف، تمہارے نقصان کی بات انہیں بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، اور تمہارے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بڑے حریص رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ ان چار صفات کا ذکر فرمایا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ آپ غور کریں، ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو سرے سے نہیں مانتے۔ کیا ہے صفت؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، جیسے آپ انسان ہیں، جیسے آپ لوگ بشر ہیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، اسی لیے کہا من انفسکم، تمہیں میں سے ہیں۔ آپ بتائیے، بہت سے لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جبکہ یہ بالکل حقیقت نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین صاف کہتے ہیں کہ تمہاری ہی جنس سے بھیجے گئے ہیں، تمہاری ہی قوم سے ہیں، تمہاری ہی خاندان سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ بلکہ ایک آیت کے اندر، سورہ کہف کے اندر 110 نمبر آیت کریمہ کے اندر
بڑی ہی وضاحت کے ساتھ صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح سے انسان ہوں۔ صرف بشر نہیں کہا بلکہ کہا کہہ دیجئے بشر مثلکم، جیسے تم انسان ہو، تمہیں انسانی ضروریات لاحق ہوتی ہیں، ایسے میں بھی انسان ہوں۔ تمہیں کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، بیوی بچوں کی ضرورت، ایسے جیسے تمہیں دنیاوی ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی ضرورتیں و حاجتیں لاحق ہوتی ہیں، ایسے مجھے بھی ہوتی ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح سے انسان ہوں۔ انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے تم انسان ایسے میں انسان، لیکن جو فرق ہے، جو فاصل ہے وہ کیا ہے؟ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق یہ ہے کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ رب العالمین کا ایک چنندہ بندہ ہوں، منتخب بندہ ہوں۔ میرے پاس یہ وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ یعنی میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں پیغمبر ہوں، صرف رسالت کا فرق ہے، اور رسالت کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں ہماری طرح سے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیغمبر اور رسول بنایا، اور کچھ دنوں کے لیے نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، جب سے بھیجا، قیام اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یہ فرق ہے۔ اور سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب میرے رب کے اندر نہیں ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ دیکھیں کفار مکہ ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے تھے، ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، رسول، اس رسول کو کیا ہے کہ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ یعنی بھئی یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، تو یہ تو ہماری طرح سے انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کفار مکہ یہی وجہ بیان کرتے تھے وہ انسان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو اصول ہے، اللہ رب العالمین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے اور آخر تک انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری کیا ہے وہ انسانوں میں سے ہی، اور انسانوں میں مردوں کو رسول کو بنا کر بھیجا ہے، کسی عورت کو کبھی نبیہ بنا کر اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور انسان ہیں، ایک صفت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، متعدد آیتیں ہیں۔ دیکھیے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس طرح فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا، یعنی رسول جو بھیجا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسانوں میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا، اور انہی کی ضروریات کی طرح سے اسی بھی ضروریات لائق ہوں گی، تو وہ ان کے خوشی کو، غمی کو سمجھے گا، ان کے حالات و ظروف سے وہ واقع ہوگا، اور دعوت و تبلیغ میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ انسانوں میں سے تھے، بشر تھے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی۔
4 رکعت کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھا دی۔ مختلف طرح کے الفاظ ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں زیادہ آپ نے پڑھا دی کہ کم پڑھا دی۔ بہرحال بعض روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی اور 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء انبأتکم بہ ولکن انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی۔ لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد یہ سب باتیں ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اس سے باخبر کر دیتا، تمہیں اس کی اطلاع دے دیتا، لیکن وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لیکن میں بھی تمہاری طرح سے انسان ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، جس طرح سے تمہیں نسیان ہو جاتا ہے، کبھی تم سے بھول ہو جاتی ہے، ایسے مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا نَسِيت، تو جب میں بھول جاؤں، فَذَكِّرُونِی، تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ اب ان آیات اور احادیث کے دلائل کے باوجود بے شمار دلیلیں، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، تو وہ قرآن و حدیث کا کفر کرتا ہے، وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت، عزیز علیہ ما عنتم۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ امت کو ہر تکلیف، امت کی ہر تکلیف و مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ آپ کی امت کو کسی طرح سے تکلیف ہو جائے، کسی عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشانی میں، مشقت میں مبتلا ہو جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر پسند نہیں تھا۔ آپ دیکھیں اختصار کے ساتھ کہ معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں۔ 5 وقت ہم نہیں پڑھ پاتے، لیکن کئے وقت کی نمازیں تھیں؟ 50 وقت کی نمازیں فرض تھیں، کی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں جاتے رہے، بار بار اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے رہے کہ میری امت کے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، اتنا زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے، یعنی 50 سے 5 وقت اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ آپ غور کریں، یعنی 45 وقت کی نماز کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، جبکہ ثواب پورے 50 وقت کا ملے گا۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول اللہ کتنا زیادہ امت کی تکلیف چاہتے تھے کہ امت تکلیف سے محفوظ رہے۔ آپ دیکھیں کہ صلاۃ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی راتیں با جماعت پڑھائی ہیں، 3 رات، اور چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور کیوں منع کیا؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے وضاحت کی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر صلاۃ تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور صلاۃ تراویح اگر فرض کر دی جائے گی تو مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر نہیں پڑھ پاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر اس بات کا اندیشہ اور ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کر دوں گا، تکلیف میں ڈال دوں گا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرتے تھے، لیکن امت کو اس کا حکم نہیں دیا کہ کیا کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اسے واجب کر دے اور یہ فرض ہو جائے تو پھر میری امت کے لوگ مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح سے سامعین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یمن بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہیں جو نصیحت کی تھی، انہی نصیحتوں میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہی تھی کہ یسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو مشقت اور پریشانی میں نہ ڈالنا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، اور وبشرا، انہیں خوشخبری دینا، بشارت دینا، ولا تنفرا، انہیں دین سے بیزار نہ کرنا، نفرت نہ دلانا، وتطاوعا، اور آپس میں مل جل کے کام کرنا، ولا تختلفا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری امت کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسری صفت حریص علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خواہش مند تھے کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں فائدہ ہو، امت محمدیہ کو فائدہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم میں جانا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے، کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے اس لیے الفاظ نہیں پڑھ سکتے، تو میری مثال ایسے ہے اس آدمی کی طرح سے جس نے آگ روشن کیا، اور آگ جب روشن ہو جاتی ہے تو آگ اپنے اطراف میں روشنی ہی روشنی کر دیتی ہے، تو کچھ پتنگے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں جو آگ ہی میں کود پڑتے ہیں، جو آگ میں کودنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں روشنی دیکھ کر کے، اور وہ آگ میں کودنے لگتے ہیں۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے جو آگ جلاتا ہے؟ پتنگوں کو بچاتا ہے، پرے ہٹاتا ہے، دور ہٹاتا ہے کہ آگ میں نہ کودیں، لیکن وہ پتنگے ان پر غالب آ جاتے ہیں اور آگ میں کود کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ایسے میں تمہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، ایسے عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو جہنم سے میں دور کھینچ رہا ہوں، لیکن تم لوگ میرے اوپر غالب آ رہے ہو اور جہنم کے اندر کودے جا رہے ہو۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے، دنیاوی و اخروی فائدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص رہتے تھے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت ہی شفیق و مہربان تھے، بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور وَأَنَا أُرِيدُ أُطِيلُهَا، میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کر دوں، لیکن اتفاق سے بچے کی رونے کی آواز میرے کان سے میں پڑتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز لمبی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن بچے کی رونے کی آواز جب آتی ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں اس پر ترس کھا رہی ہوگی، ماں کو بے چینی ہو رہی ہوگی اس کی رونے کی وجہ سے، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق و مہربان تھے۔ ایک آخری روایت میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے متعلق جو یہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے اس کی تلاوت کی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جو جس نے میری اتباع کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو اس آیت کی تلاوت کی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیت ہے اس کی تلاوت کی، کیا ان تعذبہم، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے جو متعلق تھی اس کی اس آیت کی تلاوت کی، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے جو متعلق ہے اس کی تلاوت کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور کہنے لگے اللہم امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئیں،
اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ کیوں روتے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں جس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین جا کر کے اللہ رب العالمین کو بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہہ دو انا سنرضیکا فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے، ولا نسوءکا، اور ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان اور کتنے شفیق تھے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس میں سے اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتی ہے زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتی ہے، لیکن آپ کی نہیں مانتی، آپ کے فرمان کو نہیں مانتی، آپ کے طور طریقے پر نہیں چلتی، آپ کے نام پر دنیا بھر کے خرافات اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے متعلق سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے فرمان پر، آپ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔